اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ناظرین، اس آیت کو آسان بیان کرنے کے لیے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو بالکل کھول کر واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلا لفظ ہے یومئذٍ، جس کے معنی ہے وہ لمبی مدت جس کا اللہ کا وعدہ تھا، وہ مدت جس میں عالمین میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، جو قرآن کے نزول کے بعد الساعۃ کے قیام کے قریب آنا تھی، جس کی وجہ سے ہی الساعۃ کا قیام ہونا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے یموجو۔ یموجو موج سے ہے، جس کے معنی ہے جیسے لہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کی ایک لائن مسلسل آگے بڑھتی ہے جب تک کہ وہ اپنے انجام کو یا کنارے پر نہیں پہنچ جاتی۔ بالکل اسی طرح کوئی کام مسلسل پروسیس یعنی مراحل سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہے یہاں تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے، اینڈ پروڈکٹ سامنے نہ آ جائے۔ مثال کے طور پر 100 لوگوں کی ایک لائن ہو، ان میں سب سے پہلا شخص اینٹ اٹھاتا ہے اور اگلے کو پکڑا دیتا ہے، وہ اپنے سے اگلے کو پکڑاتا ہے، وہ اپنے سے اگلے کو، یہاں تک کہ اینٹ اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح جب اینٹیں سفر کرتی ہوئی نظر آئیں گی تو آپ کو بالکل لہر کی مانند نظر آئیں گی، جسے عربی میں موج کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ذرا غور کریں، ایک گاڑی کیسے وجود میں آئی۔ اگر آپ اس کا سلو موشن تصور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ سے زمین پھٹ رہی ہے، اس میں سے مختلف مواد نکالا جا رہا ہے، وہ مواد آگے سفر کر رہا ہے، یہاں تک کہ مختلف کارخانوں سے گزرتا ہوا مختلف دھاتوں کی صورت اختیار کرتا ہے، وہاں سے آگے جا رہا ہے، مختلف پرزوں میں ڈال رہا ہے، وہ پرزے آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ گاڑی وجود میں آ جاتی ہے۔ اس طرح کے پروسیس یا مراحل کے تسلسل کو جب تک کہ وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتے عربی میں موج کہتے ہیں۔ پھر اگلا لفظ جو کہ مجموعی طور پر 3 الفاظ ہیں، نفخ فی الصور۔ ناظرین، سور کے معنی ہے مادے کو کسی بھی صورت میں ڈالنا، مادے کو کسی بھی صورت میں کسی شکل میں تبدیل کرنا، اس سے کچھ بنانا۔ مثلا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مختلف پھلوں کو جو کہ مختلف صورت ہیں، تمام کے تمام پھل مادے کی ہی مختلف صورتیں ہیں، مادے کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تمام کی تمام مخلوقات صورت ہیں، یہ مادہ ہی مختلف صورتوں میں ڈالا گیا ہوا ہے۔ نفخ فی الصور کے معنی ہے جو سورہ ہے اس میں نفع کرنا، اس میں نفع ہونا، یعنی اس میں ایسی قوت ڈالنا کہ اس میں وہ مقصد پورا کرنے کی صلاحیتیں آ جائیں جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے خلق کیا گیا۔ یعنی نفع کہتے ہیں جو جسد کو جسم میں تبدیل کر دے یا صنم کو وسن میں بدل دے۔ جسد 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس اور صد۔ جس کے معنی مادی وجود کے ہیں اور صد کے معنی رکاوٹ کے ہیں۔ جسد کہتے ہیں ایسے وجود کو جو محض رکاوٹ ہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پتھر سے، لکڑی سے یا کسی بھی شے سے کچھ وضع کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں جس میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں، یعنی صنم ہو، تو اسے عربی میں جسد کہا جائے گا۔ اور جسم بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس اور اسم۔ جس یا جس کے معنی آپ پہلے ہی جان چکے ہیں، جس کہتے ہیں کسی مادی وجود کو، اور اسم کے معنی ہے کچھ کرنے کی صلاحیتوں کا ہونا۔ جسم کے معنی ہے ایسا وجود جس میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جسد ایک سورہ ہے، جب اس میں نفع کیا جائے تو وہ جسد نہیں بلکہ جسم بن جاتا ہے۔ فطرت یعنی اللہ کی ایسی خلق جو بے جان ہوتی ہے، جو کوئی نہ کوئی مادی وجود تو ہوتا ہے لیکن بظاہر وہ محض رکاوٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ پتھر ہی کی مثال لے لیں، اسے جسد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے برعکس انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ تراشیدہ ایسی شے کو عربی میں صنم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خلق کردہ ایسی شے یعنی فطرت جن اشیاء کو وجود میں لاتی ہے جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ حرکت کرنا، دیکھنا، سننا، اس پر عمل کرنا، یعنی کچھ کرنا وغیرہ، انہیں عربی میں جسم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے برعکس انسان کی خلق کردہ ایسی اشیاء جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے وضع کردہ ایسی مخلوقات جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آج طرح طرح کی مشینیں وغیرہ ہیں، انہیں عربی میں جسم نہیں بلکہ وسن اور اس کی جمع اوسان کہا جاتا ہے۔
ناظرین، نفخہ فی الصور یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے صورتیں خلق کرتے تھے، یعنی پتھروں سے صنم وغیرہ تراشتے تھے، لکڑی سے صنم وغیرہ تراشتے، لوہے، لکڑی اور مٹی وغیرہ سے مختلف صورتیں خلق کرتے، جن کا مقصد اپنی حاجات کو پورا کرنا ہوتا، جن میں اصنام یعنی بت اور باقی ضرورت کی اشیاء ہوتی، لیکن ان میں نفع کرنے کی صلاحیت انسان میں نہیں تھی۔ یعنی انسان میں ایسی صلاحیتیں نہیں تھی کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ صورتوں میں جان ڈال سکے، انہیں اس قابل بنا سکے کہ ان میں نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں آ جائیں، وہ نفع و نقصان پہنچانے کی اہل ہو جائیں۔ یہی اللہ سبحانہ تعالی نے کہا تھا کہ جب نفخ فی الصور ہوگا، یعنی ایک وقت آئے گا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ صورتوں کو صنم سے وثن بنانے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ یہ جو سورہ بھی خلق کریں گے اس میں جان ڈالیں، یعنی اس میں کرنے کی صلاحیتیں ڈال دیں گے، ان میں نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں ڈال دیں گے۔ پھر اگلا لفظ ہے جمع۔ ناظرین، جمع کے معنی جو آج تک کیے جاتے ہیں، جو آج تک بتلایا گیا یا جو مراد لیا جاتا ہے، وہ ہے اکٹھا کیا جانا، جو کہ بالکل غلط معنی ہے، بالکل غلط ہے۔ اکٹھا کرنے کو عربی میں جمع نہیں بلکہ حشر کہتے ہیں۔ جمع کے معنی واضح کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے مشین کے تمام پرزے ایک ڈھیر کی صورت میں یا پھر بکھرے پڑے ہیں، ان پرزوں کو ترتیب میں لانا، یعنی ایک کے بعد دوسرے پرزے کو جوڑتے جانا یہاں تک کہ مشین بن جائے، اسے عربی میں جمع کہتے ہیں۔ ایسے ہی مثلا 10 تک ہندسے ڈھیر کی صورت میں یا پھر بکھرے پڑے ہوں، ان میں سے سب سے پہلے ایک کو اٹھا کر لانا، پھر ان میں سے 2 کو اٹھا کر ایک کے بعد لا کر رکھنا، پھر اس کے بعد 3 کو اٹھا کر لانا، پھر اس کے بعد 4 کو، اس طرح تمام کے تمام ہندسوں کو ترتیب میں لانا، اسے عربی میں جمع کرنا کہتے ہیں۔ یعنی ایک کے بعد دوسری شے کا جڑتے جانا یا جوڑتے جانا، اسے عربی میں جمع کرنا کہتے ہیں، اور اردو میں جوڑنے کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں 100 میں 10 جوڑو تو کتنے بنیں گے، تو سامنے والا جواب دے گا کہ 110۔ جمع عربی کا لفظ ہے اور اس کا متبادل اردو میں جوڑنا لفظ ہے۔ اردو میں جمع کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جمع اردو کا نہیں بلکہ عربی کا لفظ ہے۔ مثلا آپ کے سامنے 100 ایسے افراد موجود ہوں جن میں گاڑی کا کوئی نہ کوئی حصہ خلق کرنے کی صلاحیتیں ہوں، ان کو جمع کرنا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری پر لگا دینا۔ جب ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو موج یعنی جیسے لہر ہوتی ہے، اس طرح مواد سے پرزے اور پرزوں سے گاڑی وجود میں آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل کہا تھا وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ناظرین، ہم گزشتہ ایک ساتھ میں ایک سے زائد بار یہ بات بالکل کھول کر واضح کر چکے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس قرآن میں کہا کہ اللہ نے جو اتارا ہے، یعنی یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر ساتھ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے۔ ایسی بہترین تاریخ کہ اس سے بہتر کوئی تاریخ ہے، تھی، ہوگی، نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل اس آیت کی صورت میں آج کی تاریخ اتاری تھی۔ آج اس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی اس آیت کی صورت میں بیان کر دیا تھا، بتا دیا تھا، آج کی تاریخ اتار دی تھی، عظیم نبا دے دی تھی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اللہ نے کہا تھا کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا، وہ وعدہ کہ جب زمین و آسمانوں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہوں میں کچھ بھی سلامت نہیں رہے گا، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، تب چھوڑ دیں گے ہم اس وقت دنیا میں جو انسان موجود ہوں گے انہیں، ان بعض کو بعض میں، جیسے لہریں ہوتی ہیں، جیسے لہر ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ ایک لمبی مدت آئے گی تب انسانوں کا معاملہ یہ ہوگا جیسے کہ لہر ہوتی ہے، پوری دنیا کے انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں گے، جیسے ایک تنظیم یا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی۔ پوری دنیا کے انسانوں کا مقصد یہ ہوگا کہ سورہ خلق کرنا، یعنی طرح طرح کی اشیاء خلق کرنا اور ان میں نفع کرنا، یعنی اوسان خلق کرنا، ایسی مخلوقات خلق کرنا جو انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں رکھنے والی ہوں۔ اس مقصد کے لیے پوری دنیا کے انسان اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے جمع ہو جائیں گے۔
पूरी दुनिया के इंसान एक मुनज्जम गिरोह की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। हर कोई अपनी अपनी सलाहियतों के इतबार से अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा और उनका मकसद होगा नफा फिस सूरी, यानी उनका मकसद होगा नुफिहा फिस सूरी। नाज़रीन, आज आप खुद गौर करें, क्या आज बिल्कुल वही नहीं हो रहा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज से 14 सदियां कबल ही बता दिया था, अजीम नबा दे दी थी? क्या आज इंसान सूरतें खलक करके उनमें नफा नहीं कर रहे? एक वक्त था जब इंसान अपने ही हाथों से अपनी हाजात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ अशिया खलक करते थे। उनमें से कुछ अशिया से तो अपनी जरूरियात को पूरा करते थे, और जहां वो खुद को अल्लाह का मोहताज समझते तो उस मकसद के लिए भी वो अपने ही हाथों से सूरतें खलक करते और उनके सामने गिड़गिड़ाते, उनसे अपनी हाजात के लिए मनाजात करते, जो कि असनाम यानी बुत थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को नुफिहा फिस सूरी की सलाहियतें भी हासिल हो गईं। ना सिर्फ इंसान सूरा खलक करता है बल्कि उनमें नफा भी कर रहा है। जैसे आप देखते हैं कि एक पंखा अरबी में एक सूरा है जो इंसान की खलक करता है। इंसान इसे मलाइका के साथ मुंसलिक करता है, जिसे बिजली का नाम दिया जाता है। बटन दबाता है तो ये बटन दबाना क्या है? बटन दबाना नुफिखा फिस सूर होता है। वो जो सूरा है, जो सूर है, यानी जो सूरा है पंखा, उसमें नुफा करता है, उसमें जान डालता है, यानी सूरा में जान आ जाती है। वो सूरा इंसान को नफा और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। नाज़रीन, इसी तरह आप किसी भी मशीन की मिसाल ले सकते हैं। पहले इंसान कोई भी एक मशीन जो कि एक सूरा है वो खलक करता है, फिर जब उसे ऑन करता है यानी उसमें नफा करता है, तो मशीन इंसान को नफा और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, मखलूकात को सब्र करना शुरू कर देती है, यानी वो आगे मजीद सूरा खलक करना शुरू कर देती है। नाज़रीन, ये जान लें कि इसके बरक्स आज तक नुफिहा फिस सूरी के जो मानी किए जाते रहे उनका हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो महज दियोमालाई किस्से और कहानियां हैं जो मुल्लाओं की खुद साता गढ़ी हुई हैं, जिन्हें ये लोग आज तक अल्लाह से मंसूब करते रहे कि इसराफील एक फरिश्ता है, वो अपने मुंह में सूर लेकर इस इंतजार में खड़ा है कि उसे कब इजाजत दी जाए कि वो उसमें फूंक मारे। और सूर एक सींग का खोल है जिसमें सोरा है, जब उसमें फूंक मारेगा तो जैसे बाजा बजाया जाता है या बाजा बजता है ऐसे ही आवाज आएगी। नुफिहा फिस सूरी क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में बाज मकामात पर खुद ही इसकी वजाहत कर दी, इसको बिल्कुल खोलकर वाज़ेह कर दिया। सबसे पहले तो सूर क्या है इसे जान लें कि इस बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में बशर की तख्लीक यानी आपकी तख्लीक के जो मराहल बयान किए, उनमें से एक इस बशर को यानी आपको सब्र करना, यानी ये बशर जो कि आप हैं, आप एक सूरा हैं, इससे सब्र करना। जब सब्र यानी सूरा मुकम्मल हो जाती है उसके बाद अल्लाह उसमें नुफा करता है, जैसे कि आप आयात को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशाउ, हुआ ही वो जात है जो तुम्हें सब्र कर रही है अरहाम में जैसे उसका कानून है। यानी माओं के पेटों में कैसे सब्र कर रही है, कैसे तुम्हें सूरा कर रही है, जैसे कि उसका कानून है, जैसे उसने कानून बना दिया। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह बात वाज़ेह कर दी कि तुम्हें अरहाम में सब्र किया जाता है, यानी तुम बशर जो कि एक सूरा हो, जैसे बाकी मखलूकात सूरा हैं, तुम्हें सब्र किया जाता है अरहाम में। और फिर सूरह सजदा की आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, वो भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह सजदा की आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ा फ़ीही मिन रूही व जअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफ़ईदा कलीलन मा तशकुरून। फिर उसे सब्र करना मुकम्मल किया और नफा किया उसमें अपनी रूह से, और कर दिया तुम्हारे लिए सुनना और देखना, और जो सुनते और देखते हो उसे समझना, और इंतहाई कम हैं जो उस मकसद के लिए देखने, सुनने और समझने की सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस मकसद के लिए तुम्हें ये सलाहियतें दी। नाज़रीन, कुरान में ऐसी और भी बहुत सी आयात हैं, लेकिन ये आयात बिल्कुल वाज़ेह हैं जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम्हें माओं के पेटों में सब्र किया जाता है जैसे उसका कानून है,
اور جب صبر کرنا مکمل کر لیا جاتا ہے، یعنی جب ماں کے پیٹ میں بشر جو کہ سورہ ہے اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے، تب نفخ فیہ کیا جاتا ہے، یعنی تب اس میں نفخ کیا جاتا ہے جس سے اس میں جان آ جاتی ہے۔ وہ سننے والا، دیکھنے والا، اور جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو جاتا ہے، کچھ کرنے والا ہو جاتا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اب ناظرین میں آپ سے سوال ہے کہ آج کون نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اور اس میں نفع کرنا کیا ہے؟ پہلے 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بشر صبر کیا جاتا ہے اور 4 مہینے میں بچہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، وہ جسد ہوتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد اس میں جب نفخ کیا جاتا ہے تو وہ جسد سے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ نفخ فی الصور کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی اس کا رد کر سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک بچہ مکمل ہو جاتا ہے اور جب اس میں نفخ کیا جاتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اس کے اندر سننے کی، دیکھنے کی، جو وہ سنتا اور دیکھتا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ خلق ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں۔ کیسے؟ نفع کرنے سے۔ یہ ہے نفع کرنا۔ ناظرین جیسے 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بچہ بغیر نفع کے ہوتا ہے تو وہ جسد ہوتا ہے۔ جسد یعنی وہ مادے کی ایک صورت میں ڈالی گئی محض ایک رکاوٹ ہوتی ہے، جہاں رکھ دے وہاں سے ہلائے بغیر ہل نہیں سکتے۔ اللہ کی بغیر نفخ فی الصور سورہ جسد کہلاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان کی خلق کردہ بغیر نفخ فی الصور سورہ جسد نہیں بلکہ صنم کہلاتی ہے۔ اور اللہ کی سورہ میں جب اللہ نفخ کرتا ہے یا نفخ کرتا ہے، یعنی جب اللہ نفخ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسد سے جسم بن جاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان جب نفخ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسم نہیں بلکہ صنم سے وثن بن جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان سورہ تو خلق کرتے تھے لیکن اس میں نفخ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا وہ وعدہ جب آئے گا تب انسان نفخ فی الصور کریں گے، یعنی جو بھی خلق کریں گے ان میں نفخ بھی کریں گے، اوسان خلق کریں گے۔ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ مخلوقات انہیں نفع اور نقصان پہنچائیں گی، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے زمین و آسمانوں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہوں میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، فساد عظیم ہو جائے گا۔ اور ناظرین آج آپ اسی وقت میں موجود ہیں، آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ آج آپ خود بھی یہی سب کر رہے ہیں۔